السلام علیکم۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت سرگرم انصاف عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے کہ ناگہاں ایک خسرو نوجوان کے دو جوان پکڑے ہوئے لائے۔ ایک خسرو نوجوان کو دو جوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین، اس ظالم نے ہمارا حق مارا ہے، اس سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا ہوں، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت ادب سے واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھ سے یہ ظلم ضرور ہوا ہے اور میں نے تیس میں آ کر ایک پتھر کھینچ کر مارا، جس سے وہ ضعیف مرد مر گیا۔ تیس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے عزیز الجان اونٹ کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی، جو کہ اس کے باغ میں چلا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تجھے اقتراف ہے، لہٰذا اب قصاص کا عمل لازمی ہے اور اس کے عجب تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیے، مجھے شریعت کا حکم اور امام کا فتویٰ ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کیا؟ میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے، جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے مجھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ذرا غور فرمائی اور پھر سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، اچھا تمہاری ضمانت کون دیتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے واپس آ جائے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین مجلس کے چہروں پر سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں ابو ذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، وہ دونوں مدعی بھی آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جاتا تھا اور مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقرر گزر گیا اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ متقاضی ہوگی۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ اکرام میں تفسیس پیدا ہوئی۔ بعض عبادید اور بعض کی آنکھوں سے اختصار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان سے عمر مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار ہوا، مگر اس حالت میں کہ پسینے میں سرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب جو خدا و رسول کا حکم ہے وہ جلائے میں حاضر ہوں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے جس کی ضمانت لی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اس شخص کو جانتے بھی نہ تھے اور کہنے لگے اے امیر المومنین میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر اور سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنا لیا تو مجھے انکار کرنا مربت کے خلاف معلوم ہوا۔ اس کے بصرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا میں حضرت ابو ذر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اگر نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا، مگر ایک مسلمان اپنے عہد کو بہرحال نبھاتا ہے اور کبھی عہد کو نہیں توڑتا۔ اس کے یہاں پہنچنے سے حاضرین میں ایک معمولی جوش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان نو عمر مدعیوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا یا امیر المومنین ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے چمکنے لگا اور فرمایا مدعیوں نوجوانوں تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ ان دونوں نے عرض کیا حضور اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ کچھ لیں گے۔ الغرض اس عجیب و غریب واقعہ عہد کا واقعہ اس مسرت و سعادمانی پر ختم ہوا۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان مربت اور نیک سلوک فرمانے والے اور اپنے عہد کے پکے اور پورا کرنے والے تھے۔ جان دینے کا سوال تھا مگر کیا مجال کہ جان بچانے کے لیے عہد کو توڑ دیتے، چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گئے۔ ایک وہ بھی پکے اور عہد کے سچے مسلمان تھے اور ایک آج کل کے مسلمان بھی ہیں جن کا وعدے کے متعلق یہ خیال رہتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جب وفا ہو، وعدہ کوئی وفا کرنے کی چیز نہیں ہے، کہہ دیا اور چلے آئے۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ واقعہ ہم نے سچی حکایت نمبر 237 وفائے عہد سے یہ ہم نے آپ کو سنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔